ہاں میں گروپ کا ہوں وہ پوری اس کا اپنا فیصلہ ہے بابر کا کہ لڑو اس بار ہم سیریز وہاں جیت کے آئیں گے. اب آسٹریلیا کا جو حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ باؤنس میں یوز ٹو ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. میں کیپٹن نہیں لینا چاہتا. ٹیم میں ایک ڈرفٹ چل رہی تھی جس کے بارے میں بہت سارا میڈیا کی باتیں آ رہی تھی کہ ٹیم میں گروپ بندی ہے اور جس کی وجہ سے کپتانی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹیم میں ایک سے زیادہ کپتان بننا چاہتے ہیں اور محمد رضوان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا تو وہ بھی ایک گروپ کو لے کے چلتے ہیں. آج آپ کو کپتان بنا دیا گیا ہے. دورہ آسٹریلیا ماضی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے خوشخبری نہیں لایا اور آپ بطور کپتان وہاں سے کیسے خوشخبری لائیں گے؟ دیکھیے یہ جتنی باتیں تھی شاید باہر سننے کو ملتے تھے. ہاں میں گروپ کا ہوں وہ پوری پاکستان ٹیم کے گروپ کا ہوں. یہ گروپ ہے ہمارا الحمد للہ. اور ابھی جس طرح میں کیپٹن آیا ہوں تو میرے لیے ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ پورے پاکستان کے 15 پلیئر کپتان ہیں. بس میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ کیپٹن کا رول میرے لیے اسٹائل ہے کہ میں ٹاس کروں, پریزنٹیشن پہ رہوں, اسٹافرس کو ایکسپائرٹی چیزیں پہ کروں. میرے لیے انشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان ٹیم کے جتنے بھی سارے کپتان ہیں کیونکہ جہاں آپ دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کپتانی کرتا رہتا ہے. اگر میں یہ اپنے آپ کو اس کا بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے, بلکہ ایز اے لیڈر وہ کے بن جاتا ہے 15 بندوں کا. تو الحمدللہ ایسے پہلے کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک اچیومنٹ کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے ہمارے باکس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے صرف لڑنے کا مانگ رہے ہیں. بس ہمیں بار بار ابھی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لڑو. ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم آپ سب لوگ نظر آئے گا کہ لڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. انشاءاللہ رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. جیسے بھی اللہ کے رزلٹ ہوگا ہم سب ایکسپٹ ہے, مگر ہمارے لڑنے میں کمی نہ ہو. یہ ہماری گارنٹی ہوگی. یہ لڑکے جیتے ہاریں گے تو سارا غصہ میں دوں گا لوگوں کو. جیتیں گے اکٹھے ہو گے تو کریڈٹ ملتا ہے. لیکن آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ایک چیز کو وٹنس کرنا ہے کہ کلیپس ہو کے نہیں ہار. یہ میری صرف ان سے ڈیمانڈ ہے. لڑ کے ہار بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. آج اللہ کے ہاتھ میں محنت پوری کریں گے. باقی یہ لوگ بٹ لڑنا ہے بس. یہ سوال بتائیے گا کتنا چیلنج ہے اور جو باقی میں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے کیا ہونا چاہتا ہے؟ بالکل وہ کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ایزی پلیس نہیں ہے کھیلنے کے لیے, سب کو پتا ہے. مطلب اور ہم نے بھی اس بات کا آئیڈیا ہم پریپریشن اسی حساب سے کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہی سوچیں گے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ کئی چیزیں پہلی بار بھی ہوئی ہیں. ڈرائیور لوگ اس بار ہم سیریز وہاں جیت کے آئیں گے. ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور اپنی پوری جان لگانی ہے. رزلٹس اس کو فالو کریں گے اگر ہم چیز آ کر کے. السلام علیکم سر, میرا سوال آپ سے ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان تو ہو گیا لیکن اس میں اضافہ کتنا ہوا, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی, ڈی کیٹیگری کو کتنے پیسے ملیں گے؟ اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ اور ویمنس کرکٹ کی بھی سینٹرل کانٹریکٹ بھی رہتے ہیں, ان کی کانٹریکٹ کب تک اناؤنس کریں گے؟ ڈومیسٹک کی بھی تیاری ہے مکمل ہے. صرف پہلے اس کا انتظار کر رہے تھے. وومن والی تینوں پلیئر مجھے ملی نہیں ہے, ان کو بھی ہم 7 ڈیز کے اندر لاک کر دیں گے. جو ڈومیسٹک ہے اس کے رکے ویسے پہلے یہ انٹرنیشنل ہو گئے تو آپ جو جن کو ڈومیسٹک میں سوئچ کرنا ہے اس سائڈ میں سوئچ کرتے ہیں. چیئرمین صاحب, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بڑا آسانی سے کہہ دیا کہ ہمیں آگے چلنا ہے, ٹھیک ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کاش آپ کو آ کے پہلے مل جاتے کہ میرے کو پہلے مل جاتے تو ہمیں ورلڈ کپ میں کوئی شکست نہیں ہوتی. کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ آپ کی بھول چوک ہو گئی اگر یہ پہلے ہوتے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا کہ کپتان بننے کے بعد تو کھلاڑی اور اچھا ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ بابر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فوکس کرنا ہے, اس کا ہی مطلب کل کو یہ رضوان بھی کہتے ہیں کہ میں نے کپتانی کو موو نہیں ہے, میں نے فوکس کرنا ہے کھیل پہ. یہ کیسا لاجک دیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. ڈیفینیٹلی ہم کوشش پوری کر رہے تھے. یہ ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کے کو لانے میں تھوڑی سی دیر ہوگی, اگر یہ 6 مہینے پہلے آ گئے ہوتے تو, بٹ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جہاں تک یہ بات دیکھیں, پلیئر ہونا ایک بات ہے, کیپٹن ہونا دوسری بات ہے. اب آپ اگر 11 کھلاڑی 11 سے 11 کھلاڑی کو کیپٹن نہیں بنا سکتے, اور اگلا بندہ اگر وہ خود اس کا اپنا فیصلہ ہے بابر کا کہ میں میری پرفارمنس پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور میں کیپٹن نہیں لینا چاہتا, تو یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں اس ٹائم پہ اپنا سارا کا سارا فوکس ایز اے بیٹسمین رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا رائٹ ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کیوں یہ کر رہے وہ نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک رہی بات کہ
ٹیم کو لانے میں اس میں دیر ہوگی, کمبینیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں پیچھے بیٹھ کے ان کو بیک اینڈ سپورٹ کر سکتا ہوں, مینجمنٹ دیکھ سکتا ہوں. کرکٹنگ کے فیصلے انہوں نے کرنے. آج کے دن تک میں نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ یہ سلیکشن کمیٹی تھی یا کوئی اور لوگ جن کے بھائی اس کو کھلاؤ اس کو نہ کھلاؤ. ان کا فیصلہ ہے, کیونکہ کرکٹ کو یہ سمجھتے ہیں ہاں ان کے فیصلے کو اون میں نے کرنا ہے, بیکاز اگر میں اون نہیں کروں گا یا ہمارا پورا کرکٹ بورڈ اون نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ کمبینیشن بنا رہے ہیں بیسٹ رزلٹ. اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دعائیں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے اور اس کمبینیشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آفتاب کو لانے میں تاخیر ہو گئی ہے, کیا سرجری کرنے میں بھی تاخیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے امریکہ میں کہا تھا, ایک منٹ سننے پر, ایک تو ظاہر ہے سرجری ہوئی ہے, 3 پلیئر باہر گئے, ڈراپ ہو گئے, آپ نے فیصلہ لیا بورڈ, تو رزلٹ آپ کے حق میں آ گئے. اور عاقب بھائی آپ اکثر آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ آسٹریلیا جو ہے مشکل سرزمین ہے, جس طرح بھی آغا نے بھی کہا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دے کر پاکستان ٹیم کو خوشخبری دیں؟ پہلی بات سرجری والی بات جہاں سے رہی, بات یہ کہ میں ایڈوائز کر سکتا تھا, میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا تھا, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بٹ میرا خیال ہے جب آپ کے پاس چیمپئنز کپ ہو گیا تھا, آپ کے پاس اویلیبل لوگ سامنے موجود تھے, سارا کچھ تھا, اس ٹائم ڈیسیژن کرنے میں بہت آسانی تھی. اگر میں امیڈیٹلی کر دیتا اور سامنے کوئی ڈیٹا کچھ نہ ہوتا تو وہ بڑا نقصان ہوتا. خالی کیا ہے کہ اس کے بعد امیڈیٹلی کرنا یہ نہیں تھا کہ بس میں نے کہا تو اگلے گھنٹے میں کر دوں. اس کے لیے سارے پلیئر سامنے آئے, سارا کچھ آیا, اور میں اس پہ بالکل تھا کہ جس ٹائم پہ اگر کوئی پرفارم نہیں کرنا تو اس کو تھوڑا ریسٹ دیں, اور آپ کے پاس ینگ ٹیلنٹ موجود ہے وہ کریں. بٹ آپ اس ٹائم آپ کو بتا نہیں سکتا یا ینگ ٹیلنٹ یا جو ہمارے جو انجری پہ چلے جاتے ہیں پلیئر, ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں ان کے لیے بہتری ہوگا, بیکاز ڈومیسٹک اور جو ہماری یہ 200-400 کی لاٹ ہے ہماری کرکٹرز کی, ان کے اوپر ہماری توجہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیے ایک تو ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ کوئی گر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ دونوں ٹیسٹ میں جو جیتے ہیں تو اس میں انگلینڈ کے پاس بھی اتنا ہی چانس تھا جتنا کہ پاکستان کے پاس تھا, لیکن ہوم ایڈوانٹیج کیونکہ ہمارے پلیئر زیادہ یہاں کھیلتے ہیں, زیادہ یوز ٹو ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج تو ڈیفینیٹلی اب آسٹریلیا کا جو حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ باؤنس میں یوز ٹو ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اب ہم اس پہ یقین کرتے کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ بھی یہ سوچے کہ جیسے ہم آسٹریلیا جانے کا سوچتے ہیں. آسٹریلیا میں یہی پلیئر ہیں, انہی کو ہم نے بیک کرنا ہے. یہ پرفارم کریں گے, پاکستان جیتے گا, اچھی پرفارمنس دے گا. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں, ہماری جتنی بھی سمجھ کے مطابق ہم بیسٹ لاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کہ کون سے ملک چاہ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس سے اور آگے کوئی گر نہیں.